نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ آل عمران کا 11واں رکوع ہے اور اگرچہ اس کی ابتدائی 3 آیات کا میں تفصیل کے ساتھ درس دے چکا ہوں تو بقیہ رکوع کے مضامین کی مناسبت سے پہلی ان 3 آیات پر بھی اجمالاً گفتگو ضروری ہے۔ تمہیداً یہ بات دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران جو آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، انہیں بہنیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں سورہ بقرہ میں اس 19ویں رکوع سے ایک رکوع قبل اور سورہ آل عمران میں اس 11ویں رکوع سے جو اگلا رکوع آ رہا ہے 12ویں رکوع میں امت مسلمہ کی غرض تاسیس بیان ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے بڑا اہم سوال ہے کہ ایک امت، اور امت کے لفظی معنی کیا ہے؟ ہم مقصد لوگوں کا اجتماع، جمعیت۔ اما یا امو کہتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ آمین البیت الحرام، وہ حاجی حضرات جو جا رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف، کوئی ہندوستان سے چل رہا ہے، کوئی پاکستان سے روانہ ہو رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ آمین البیت الحرام، یہ اللہ تعالیٰ کے اس محترم گھر کی طرف قصد کرنے والے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو اما یا امو اسی سے لفظ بنا ہے امام۔ امام وہ ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کا کہ گویا کہ آپ قصد کر رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کرے گا وہی ہم کریں گے، جو وہ حکم دے گا وہ ہم بجا لائیں گے۔ اسی لیے ایک شاہراہ کو بھی امام کہتے ہیں، بے امام مبین، کہ یہ جو قوم سمود کے مسکن تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے قوم مدین کے اور پھر یہ عمورہ اور صدوم کی بستیاں، یہ ایک شاہراہ پر واقع ہوئی تھی کہ جو شام سے یمن تک جو ہے ایک تجارتی قافلے کی گزرگاہ تھی۔ تو وہ شاہراہ جو ہے اس کو بھی آدمی فالو کرتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس راستے کے اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا ارادہ اس نے کیا ہوتا ہے۔ تو امہ جو ہے اس لفظ سے بنا ہے۔ امت کا معنی ہوں گے ہم مقصد لوگ، لیکن یہ کہ وہ مقصد ہے کیا؟ یہ امت مسلمہ، امت محمد، سابقہ امت مسلمہ، امت موسیٰ علیہ السلام، یہ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ تو اس مقصد کو معین کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے تم پر، اور پر سے مراد ہے خلاف، یعنی حضور تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ
تیرا جو دین مجھ تک آیا تھا جبرائیل کی وساطت سے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میں نے ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ اب یہ ذمہ دار ہے، یہ رسپانسبل ہے، یہ جواب دہ ہے۔ یہ اگنورنس پلیڈ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم تک تو بات پہنچائی نہیں گئی۔ جیسے کہ سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے کہ انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد بیان ہوا ہے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں کوئی عذر اور کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و رسول بھیجتا رہا، اور وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن کھڑے ہو کر۔ اسی سورہ نساء میں نقشہ کھینچا گیا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ کیا ہوگا اس دن، کیا بیتے گی اس دن، جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اس کے خلاف، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، سرکاری گواہ کی حیثیت سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم کھڑا کریں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ تو اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اس حوالے سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے۔ اور درمیانی امت سے مراد یہ سورہ حج کے آخری رکوع سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری نوع انسانی کے مابین لنک کی حیثیت اس امت کو حاصل ہے۔ جیسے کہ دو لنکس ہیں ہمیشہ سے جو چلے آ رہے ہیں نبوت اور رسالت کے ضمن میں، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر۔ رسول ملک جبرائیل، اس نے اللہ سے تلقی کی، اللہ سے حاصل کی وحی اور پہنچا دیا رسول بشر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جبرائیل سے حاصل کیا اور پہنچا دیا اپنی امت کو۔ اب اسی طریقے سے سابقہ انبیاء کا معاملہ رہا۔ یہ دو جو لنکس ہیں سورہ حج میں بیان کیا گیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی۔ اور اس کے بعد آخری آیت سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اب تم چن لیے گئے ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا انتخاب ہو گیا ہے کہ اب تم ایک نیکسٹ کڑی بنو گے کہ اللہ سے جبرائیل لائے ہیں، جبرائیل نے محمد کو پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، محمد نے تمہیں پہنچا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک اس کو پہنچاؤ۔ تو یہ تیسری کڑی ہے جو اس سلسلہ رسالت کے اندر ایڈ کی گئی۔ لہذا اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، اور اللہ کے رسول گواہی دے تم پر۔ تو سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں اس امت کی غرض تاسیس بیان ہوئی، اور سورہ آل عمران میں جو 12ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بعثت فرماتا تھا انبیاء کی، رسل کی، ایسے تم مبعوث ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں اٹھایا گیا ہے، تمہیں برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھنا ہے۔ یہ ہے غرض تاسیس۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ یہ جیتنا نہیں ہے، جینے سے جینا، زندہ رہنا۔ ہم اس لیے زندہ ہیں، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ ساقی ہوگا تو جام کو گردش میں لائے گا، اور تمام جو بھی پینے والے ہیں ان کو پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے اس امت کی حیثیت ساقی کی ہے، اور اس کے پاس جو جام ہدایت ہے وہ قرآن حکیم ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ اب اس ساقی کا کام ہے کہ اس جام کو گردش میں لائے، لوگوں تک، اقوام عالم تک، تمام نوع انسانی تک اس جام کو پہنچائے۔ تو ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یعنی اس اعتبار سے بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس ہے کہ دنیا میں بقیہ تمام اقوام اپنے لیے جیتی ہیں، اپنے لیے محنت، اپنے لیے مشقت، اپنی سربلندی، اپنی عزت، دنیا میں اپنا دبدبہ ہو، غلغلہ ہو، اپنی حیثیت ہو، اپنے قومی مفادات ہے، اس کے لیے محنت ہوگی۔ اور اس امت مسلمہ کو دوسروں کے لیے محنت کرنی ہے تاکہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، تاکہ ان پر اتمام حجت کر سکے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچایا نہیں گیا تھا۔
تو گویا کہ ہمیں جینا ہے دنیا میں دوسروں کے لیے، جبکہ دوسرے جیتے ہیں اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی ویلفیئر اسٹیٹ بنا لی جائے، اپنی قوم کو جو ہے اس کی رفعت اور اس کی بلندی جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہے امت مسلمہ کا بقیہ تمام اقوام عالم سے۔